بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریویس لیکچرز کے اندر ہم لیگل ڈرافٹنگ کا جو پہلا پارٹ ہے ریڈنگ، اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کا مختلف انداز کے اندر اس کے کنٹینٹس، کریکٹنگ اسٹیٹمنٹ، پاسبل پریلیمنری آبجیکشنز اور پھر ایک ڈرافٹ دعویٰ کیا ہم نے، ریٹن اسٹیٹمنٹ، پھر فیملی سائڈ میں ہم نے چیزوں کو دیکھا. تو وہ ہمارا کافی حد تک جو مکمل ہو گیا. کوئی چیز اگر بغیر ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو لیٹر اسٹیج پر دیکھ لیں گے. آج جو ہے وہ ہم اس کا جو دوسرا پارٹ ہے لیگل ڈرافٹنگ کا، کنونسنگ، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. اس کے کنٹینٹس کو ہم دیکھیں گے اور مختلف جو آپ کی ڈیڈز ہوتی ہیں، جو معاہدہ جات ہوتے ہیں، مختارنامہ ہوتا ہے، بیع نامہ ہوتا ہے، گفٹ ڈیڈ ہوتی ہے، سو میں بھی مینشن کرتا ہوں یہاں آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ. تو وی ول ڈسکس دیٹ انشاءاللہ ٹوڈے، کہ اس کے جو کنٹینٹس ہیں سب سے پہلے وہ کیا ہیں، اور مختلف جو ڈیڈز ہیں وہ کیا ہیں. اور پھر ہم نے جب وہ ان ڈیڈز کو ایک پریکٹیکل شیپ کے اندر ڈرافٹ بھی کریں گے، اور مختلف جو سمپل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی اس کالج کی جو ویب سائٹ ہے سٹی لا کالج کی، اس پر انشاءاللہ میں آپ کو مہیا بھی کروں گا. تو بیفور گوئنگ ٹو ڈسکس دا کنونسنگ، یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ یہ ڈیڈز مختلف قسم کی جو آپ ڈرافٹ کرتے ہیں، اس کا جو بیسک لا ہے وہ ہمیشہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. وداؤٹ نوئنگ دا ایلیمنٹس، دا انگریڈینٹس، دا ریکوائرمنٹس آف لا regarding a particular deed, you are unable to draft that deed. You would be able to draft a particular deed, whether that is the special power of attorney, yani mukhtar khas, whether that is the general power of attorney, that is mukhtar aam, whether that is the exchange deed, tabatanama, whether that is the sale deed, bayanama, whether that is the gift deed, aapka hibanama, whether that is the agreement to sell, معاہدہ بیع, whether that is anything else, you must be aware regarding the concerned law of that deed. For example, you are going to draft a sale deed, you must be aware section 54 of the Transfer of Property Act. If you are going to draft exchange deed, you must be aware about the section 112 of the Transfer of Property Act. If you want to draft a special power of attorney, you must be concerned be aware about that special power of attorney. So and so, if you want to draft a partnership deed, you must be aware about the Partnership Act 1932. Why, how it should be drafted, this we will discuss today inshallah. And what are the requirements, what are the elements, what are the basic ingredients, these have been provided in the concerned law of a particular deed. کہ جس کے اندر جو ڈیڈ آپ ڈرافٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ ڈیڈ کا جو لا ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ ول کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ول جو ہے ایک وصیت نامہ جو ہے that has been provided in Succession Act 1925 or also provided in the Mahamdar law, whether you are want to draft a gift deed, اگر آپ جو ہے ایک ہبہ نامہ آپ لکھنا چاہتے ہیں، this has been provided in Mahamdar law and also provided in Transfer of Property Act. So you must be aware about the facts, about the law of that deed. If you are not
understand, if you are unable to understand, if you have not discussed, if you have not read out, if you have not understand, if you have no concept regarding that deed, you are unable to draft a deed. آپ پھر لازمن غلطی کریں گے اگر آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ ڈیڈ ہے کیا, اس کے ایلیمنٹس کیا ہے, سیل کیا چیز ہے, سیل کی کیا ڈیفینیشن ہے, سیل میں کون سی پارٹیز ہوتی ہیں, کانٹریکٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے, کانٹریکٹ میں کون سی پارٹیز ہوتی ہیں, سیکشن 10 آف دی کانٹریکٹ ایکٹ کیا کہتی ہے, سیکشن 11 کیا کہتی ہے, سیکشن 14 آف دی کانٹریکٹ ایکٹ کیا کہتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں بیسیکلی دس سبجیکٹ از یور پریکٹیکل ایکسپیریئنس. Before sending you people after your completion of your professional degree into the practical field, being lawyer or being judge or whatsoever else, کہ آپ نے جو اپنی زندگی میں جو تعلیم حاصل کی, جس کو آج آپ کا ان 3 سالوں میں کنکلوڈ کریں, اور آپ ابھی آپ کا کافی سال ہے کہ جس کے اندر آپ نے جو لا پڑھا پچھلے 2 سالوں میں, تو اس لا کو اب آپ نے کاغذ پر اتارنا ہے. تو یہ وہ ایک پریکٹس ہے جو آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ کروائی جائے گی اس کنونسنگ والے پورشن کے اندر, کہ آپ نے جو مختلف ڈیڈز ہیں, اقرار نامہ ہے, مختار نامہ ہے, میبا نامہ ہے, بیان نامہ ہے, متواتر نامہ ہے, شراکت داری کا معاہدہ ہے, تقسیم جائیداد کا معاملہ ہے, تو اس کو آپ نے ڈرافٹ کیسے کرنا ہے. دس ول بی آور ٹاپک ٹوڈے, انشاءاللہ وی ول ڈسکس. تو یہ کنونسنگ this is second portion of your this subject of 40 number. اس میں بھی ایک بات آپ کو بتاتا چاہوں کہ جو انگلش میڈیم سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں, ان میں انگلش میڈیم تو ظاہر سب سارا وہ پیپر انگلش میں ہی کر رہے ہیں, لیکن اس کنونسنگ والے پورشن میں ایک سوال کو اردو میں لازمی کرنا ہے, یہ مینڈیٹری ہے ان کے لیے. اور جو لوگ اردو میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ اس میں سے ایک سبجیکٹ, چونکہ سارے پیپر کو اردو میں کر رہے ہیں, لیکن اس میں سے پھر ان کو ایک جو کوشچن ہے وہ 20 مارکس کا انگلش میں کرنا یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق مینڈیٹری ہے, لازمی ہے. اس لیے آپ نے اردو میڈیم والوں کو بھی جو دوسری زبان ہے انگلش, اور انگلش میڈیم والوں کو جو دوسری ہے اردو, ان کے اندر جو ان کو اپنے انگلش میں بھی تیار کرنا ہے اور ان کو اپنا اردو میں بھی تیار کرنا ہے. یہ اس لیے یونیورسٹی آپ سے کہتی ہے کہ باقی تو چلو ٹھیک ہے جنرل جو لا ہے, لیکن سم ٹائم آپ کے پاس جو کلائنٹ آتا ہے اس کے پاس جو ڈیڈ ہوتی ہے وہ اردو میں ہوتی ہے. اگر آپ اردو کی ٹرمینالوجی سے اویئر نہیں ہیں, آپ اس کی نظر سے گزری ہوئی نہیں ہے, آپ نے پریکٹس نہیں کی, اس کو ڈرافٹ نہیں کیا, اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے, you will be unable to understand the matter and the facts of the case of your client. تو اس لیے اس طریقے سے جو اگر اردو میں کوئی کرتا ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی بندہ انگلش میں ڈیڈ لے کے آ جاتا ہے, تو اگر اس کی ٹرمینالوجی اس کی نظر سے نہیں گزری تو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا. کسی نے ڈرافٹ کروانا ہے اس سے تو وہ ڈرافٹ نہیں کر پائے گا. اس لیے یہ آپ کی پریکٹس یونیورسٹی جو ہے یہ رولس کے مطابق جو ہے وہ کروائی جاتی ہے, اور کالجز جو ہے وہ آپ کو کرواتے ہیں کہ آپ اس کو انگریزی میں بھی لکھ سکیں. ایک مثال پر محبہ نامہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, اس کی انگریزی میں لکھیں گے کیسے. اگر یہاں محبوب پر محبوب لائے ہے اور ادھر انگریزی میں اس کو ڈونر اور ڈونی کہیں گے, ادھر اگر بایا اور مشتری ہے اردو میں, اگر سیل ڈیڈ ہے تو ادھر جو ہے وہ ایک ایک ڈیڈ میں میں الگ الگ ٹرمینالوجی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک جنرلی میں تھوڑا سا آپ کو احاطہ کر رہا ہوں کہ اگر ادھر اردو میں آپ کا بایا مشتری ہے تو انگریزی میں آپ کا سیلر پرچیزر ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے, اور اردو میں کس طریقے سے ڈرافٹ ہوگی اور انگلش میں کس طریقے سے ڈرافٹ ہوگی. دونوں صورتیں جو آپ کے سامنے ہونی چاہیے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں کچھ ڈیٹس جو ہے وہ ادھر آپ کے سامنے مینشن کروں, جو میں نے ابھی بولی بھی ہیں, آپ کے سامنے 2-3 دفعہ میں نے ریپیٹ بھی کی ہیں. تو یہی ڈیٹ جو ہے وہ میں یہاں مینشن کرتا ہوں, انگلش میں بھی اردو میں بھی. آپ اس کو دیکھ لیجئے, اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ یہ کون کون سی ڈیٹس ہیں جو میں ڈرافٹ کرنی ہے. جب کہ ڈیٹ یہاں میں مینشن کر دوں گا
تو پھر اس کے بعد ہم اس کو یہاں ڈرافٹ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو یہاں مینشن کریں گے. جس طریقے سے ہم نے دعوے کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ کہ نیم آف دی کورٹ، نیم آف دی پارٹی، یہ ساری چیزیں ہم نے فیکچوئل پیراز، لیگل پیراز، یہ ساری باتیں ہم نے ویریفیکیشن تک ہم نے ڈسکس کی. اس طرح جو ڈیڈز ہوں گی ان کو بھی ہم ایک ڈیڈ جو جنرل ان کے حوالے سے پریویلنگ رولز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ان رولز کے مطابق ان میں سے ایک ایک ڈیڈ کر کے ہم ان کو ڈرافٹ بھی کریں گے. تو سب سے پہلے ہے آپ کی سیل ڈیڈ. اس کو اردو میں بیان نامہ کہیں گے، کشمیر میں اس کو مفتیان میں بیان نامہ کہتے ہیں، اور یہاں پنجاب میں اس کو رجسٹری بھی کہتے ہیں. کہ جو رجسٹری ایک بندہ جو دوسرے بندے کے نام اپنی زمین نکالتا ہے رجسٹرار کے بعد رجسٹر ہوتی ہے، یہ اس ڈیڈ کی بات ہو رہی ہے. ایگریمنٹ ٹو سیل، یہ سیل اینڈ کانٹریکٹ جب آپ پڑھ رہے تھے تو وہاں آپ نے یہ ایگریمنٹ ٹو سیل آپ نے پڑھا ہوگا. اچھا یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، آپ کو کانٹریکٹ کا بھی جو بنیادی لا ہے سیکشن 10، 11 اور 14 یہ خاص طور پر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ آفر ایکسیپٹنس، یہ وہی چیزیں ہیں جو اب پارٹ 1 میں آپ نے پڑھی تھی. ایگریمنٹ ٹو سیل یہ ہے معاہدہ بیع. یہ دو ہوگی جی آپ کی. اس کے بعد گفٹ ڈیڈ ہوگی، یہ آپ کا ہبہ نامہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کا ایکسچینج ڈیڈ ہوگی. تبادلہ نامہ. اس کے بعد آپ کی پارٹنرشپ ڈیڈ ہوگی. شراکت داری، معاہدہ شراکت داری، معاہدہ شراکت داری. اس کے بعد آپ کی مارٹگیج ڈیڈ ہوگی. یہ آ گیا آپ کا رہن نامہ. اس کے بعد آپ کی لیز ڈیڈ ہوگی. یہ آگے آپ کا معاہدہ پٹہ داری. اس کے بعد آپ کا مختار نامہ، پاور آف اٹرنی. یہ دو طرح کرتے ہیں، اسپیشل پاور اٹرنی اور جنرل پاور اٹرنی. اسپیشل پاور اٹرنی کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور جنرل کی زیادہ ہوتی ہے. اسپیشل پاور اٹرنی کے تحت آپ صرف کسی کا کیس ڈیل کر سکتے ہیں، زمین کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. تو جنرل پاور اٹرنی تو اس کے تحت آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس زمین کو جس کی بابت اس نے آپ کو جنرل پاور اٹرنی دیا اس کو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں. تو پاور اٹرنی کی اس کی دونوں مثال ہم دیکھیں گے آگے چل کر. مختار نامہ، اس کے بعد آپ کا بل ہوگی. وصیت نامہ. اس کے بعد آپ کی آخری پارٹیشن ڈیڈ ہوگی. معاہدہ تقسیم جائیداد. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 اور 10. یہ موسٹ کامن ہے جو روزمرہ آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر، آپ کی سوشل لائف کے اندر، آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر، آپ کی جو ایک معاشرتی زندگی ہے یا آپ کی پیشہ ورانہ زندگی ہوگی، اس کے اندر یہ جو ڈیڈز ہیں ان کا تقریباً روزانہ استعمال ہے. کوئی ہبہ نامہ لکھوانا چاہتا ہے، کوئی معاہدہ بیع لکھوانا چاہتا ہے، کوئی بیع نامہ لکھوانا چاہتا ہے، کوئی شراکت داری کا معاہدہ لکھوانا چاہتا ہے، کوئی رہن نامہ لکھوانا چاہتا ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، دس از این انفارچونیٹ آف آور سوسائٹی آف آور کنٹری، کہ ہماری پریکٹس کے اندر، ہماری کچہری کے اندر یہ معاہدہ جات موسٹلی ایسے ہیں جو ارائز نویس لکھتے ہیں. یہ اسٹاف فروش اور ارائز نویس جو ہے وہ یہ لکھ دیتے ہیں. پہلے جو ہے وہ یہ ہاتھوں سے لکھتے تھے، ان نے وہ بڑی کلمیں سی بنائی ہوتی تھیں اور اس کو جو ہے اس کے تحت ہاتھ ٹیڑھا سا کر کے کچہری میں بیٹھ کے لکھتے تھے 200 روپیہ 300 روپیہ لے کر 500 روپیہ. اور ابھی انہوں نے کمپیوٹر کے اندر یہ چیزیں فری لکھی ہوئی ہیں اور اسی کے اندر سے جو ہے نام بدلتے ہیں اور نام بدل کر جو ہے ان کو دے دیتے ہیں لوگوں کو. لیکن یہ اس کی اہمیت کو لوگ انفارچونیٹلی نہیں سمجھتے کہ یہی ڈیٹ جب غلط بنتی ہے، دیکھیں نا لوگوں کے درمیان کنٹروورسی کب سٹارٹ ہوتی ہے. یہ وہ بیسک پوائنٹ ہے کہ جب ان کے درمیان فرض کیجیے کہ ایگریمنٹ ہوا اور اس ایگریمنٹ کی جب وہ کوئی خلاف ورزی کرے گا تو ان کے درمیان لٹیگیشن سٹارٹ ہوگی، ان کے درمیان کنٹروورسی سٹارٹ ہوگی، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا بنے گا، ان کے جو نسلوں تک جو وہ کیس جو ہے وہ بھگتے رہیں گے. تو اگر اسی ڈیٹ کو وہ صحیح طریقے سے بنوا لیں، اسی ڈیٹ کو وہ صحیح ایکوریٹ، آپ دیکھیں نا، میں ویسے پروفیشنل لائر آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ ایسی چیز لوگ اٹھا کے آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کے مطلب ان کو کیا ایڈوائز کرے کہ یار اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر میں آپ کو کیا مشورہ دوں. ٹھیک ہے، تو وہ لیگل ریکوائرمنٹ کو وہ ڈاکومنٹ جو پورا نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ حالانکہ فارن کنٹری کے اندر یہ باضابطہ طور پر یہ جتنی بھی ڈیڈز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ معاملات ہوتے ہیں، یہ آپ کے رائٹس سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان ڈیڈز کو تھرو جو ہے وہ آپ لائر جو ہے وہ اس کو تیار کروایا جانا چاہیے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو لوگ جو ہے وہ وقتی طور پر 2-4 ہزار روپے فیس بچانے کے لیے اس کو ایک ارائز نویس سے 200-400 روپے دے کر تیار کروا لیا ایک ڈاکومنٹ. اگر تو وہ ڈاکومنٹ کے اندر چونکہ وہ لا نوئی نہیں ہوتا، وہی بات جو میں نے ابھی انٹروڈکشن کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی کہ آپ اس کے اگر مثال کے طور پر ایک گفٹ ہے تو گفٹ کے آپ ایلیمنٹ کو جانتے ہیں. آپ نے محمد اللہ کے اندر بھی گفٹ کو دیکھا ہوا ہے جب آپ مسلم پرسنل لا پڑھ رہے تھے. آپ نے جب آپ ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ پارٹ میں پڑھ رہے تھے تو وہاں ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ کے تحت بھی گفٹ ڈیڈ کو دیکھا کہ گفٹ کیا چیز ہے، اس کے کیا ایلیمنٹ ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ چیز آپ جانتے ہیں، اس چیز کا مدد رکھ کے اسی طریقے سے ایگریمنٹ اور سیل کا معاملہ ہے تو آپ نے سیل اینڈ گڈ ایکٹ پڑھا ہوا ہے، آپ نے جب کنٹریکٹ ایکٹ پڑھا ہوا ہے تو یو آر اویئر اباؤٹ دی فیکٹس کہ اس کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے. یہ کٹ کاپی پیسٹ والا جو کنسپٹ ہے یہ غلط ہے، یہ لوگوں کو لٹیگیشن کی طرف جو لے کے جاتا ہے. بحثیت لائر آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کو جو لٹیگیشن ہے اس کو منیمائز کریں، لوگوں کو کم سے کم مقدمہ بازی کی طرف لے کے جائیں، لوگوں کو کیسوں سے بچائیں. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. یو آر ریسپانسبل پرسن، یو آر ریسپانسبل پیپل، یو آر ریسپانسبل پروفیشنل آف دی سوسائٹی. یہ ایک نیریٹو ہے. دیکھیں نا ابھی کیا کوئی ڈاکٹر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ لوگ بیمار ہوں اور بیمار ہوں گے تو میرا روزگار ہوگا؟ یقیناً نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی کی ہے بھی تو یہ غلط ہے، کیونکہ رازق تو آپ کا، یہ ہمارا بحثیت مسلمان یہ بلیو ہے کہ ہمارا رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں کوئی انسان جو ہے رزق نہیں دے سکتا ہے. آپ جو اپنے کریکٹر کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی اس دنیا اور اپنی زندگی کے لیے یہ ایک آپ کی پروفیشنل اوبلیگیشن آپ کی بنتی ہے کہ آپ کو لوگوں کو لٹیگیشن سے بچائیں، لوگوں کو ان چیزوں سے مقدمہ بازی سے بچائیں. ان کو یہ ڈیڈز اگر آپ بہتر طریقے سے تیار کر کے دے دیتے ہیں اور تو وہ بہتر طریقے سے اگر وہ ڈیڈ تیار ہوگی تو زیادہ چانسز بات کے ہوں گے، کبھی امکان ہوں گے، غالب امکان اس چیز کا ہوگا کہ لوگ جو لٹیگیشن سے بچ پائیں گے. تو یہ آپ کی جو ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے جس طرح میں نے بتایا. لیکن یہ تبھی آپ نہیں کر سکیں گے آپ میں اور ذرائع نویس میں یا اسٹاف فورس میں فرق جو ہے وہ آپ کی ڈگری ہے، مگر ڈگری کاغذ کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے. ڈگری اس پیس آف ڈاکومنٹ کا نام نہیں ہے جو یونیورسٹی آپ کے سگنیچر سے آپ کے حوالے کر دے گی. ڈگری آپ کے نالج کا نام ہے.
اگر آپ نے نالج نہیں گین کیا، ان ریلیونٹ لاز کو آپ نے نہیں کنسیڈر کیا، ان کو ریڈ آؤٹ نہیں کیا، تو پھر اف یو ہیو اے ڈگری ایون تو یو ہیو نو ڈفرنس ود دیٹ ارائز نیوز اور اسلام فروش، اس کے میں اور آپ میں کوئی پھر فرق نہیں ہے. اس لیے آپ نے اس کے بنیادی لا کو انڈرسٹینڈ کرنا. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، کوئی پارٹ 1 میں پڑھ چکے ہیں، کوئی پارٹ 2 میں پڑھ چکے ہیں، کوئی پارٹ 3 میں آ کر پڑھ چکے ہیں. تو اب اس کو ہی اتارنا ہے آپ نے کاغذ پر. انہی ڈیٹس کو انگلش میں بھی اور اردو میں بھی اتارنا ہے، مگر اتارنا اس انداز سے ہے کہ جس کے اندر جو ایکچولی پارٹی ہے بین ایگریڈ بٹوین دیم، واٹ ایور پارٹی ایکچولی ایگریڈ بٹوین دیم، اس کو آپ نے کاغذ پر اتارنا ہے اور ایک لیگل فارمیٹ کے اندر اتارنا ہے. جو لیگل فارمیٹ ابھی میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، اس فارمیٹ کے اندر اگر آپ نہیں اتاریں گے تو کوئی لوپ ہول اگر آپ اس میں رہ گیا تو وہ اس لوپ ہولز کے بنیاد پر ان کے درمیان لیٹیگیشن کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. ایک آپ اس فورم سے میں مختلف اوقات کار کے اندر بھی لوگوں سے بھی جہاں جس فورم پر کہیں ٹی وی چینل پر انٹرویو کے لیے جہاں وسعت حیثیت پوزیشن بنتی ہے، مختلف سیمینار کے ذریعے لوگوں سے بھی میں نے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ پروفیشنل لائر سے اس کو ڈرافٹ کروائے تاکہ اس کے اندر جو لیکوناز ہے وہ کم سے مثال کے طور پر میں اپنے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں. ذاتی کیس میرے کلائنٹ کا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈیٹ تھی جی، ایک وصیت نامہ تھا. اب وہ وصیت نامہ اس کے ماموں نے جو کہ ایشو لیس تھا، اس میں اولاد نہیں تھی، تو یہ بھانجا تھا اس کا، اس کو ایک وصیت نامہ بنا دیا کہ میری مرنے کے بعد جو میری جائیداد جو فلاں 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 ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کے ہوں گے، مالک ہوں گے. 2 بچے تھے ان کے، دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ بنا کے دے دیا. اب آپ سنیے گا کہ اس ڈیٹ کی شیپ. اب آپ کو پتہ ہے کہ ول ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، اس پر 2 قدغن ہیں. پہلی قدغن یہ ہے کہ یہ ول آپ اولاد کے حق میں نہیں کر سکتے، وصیت آپ اولاد کے حق میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اولاد کو تو ویسے بھی آپ کی وراثت میں مالک ہونا ہوتا ہے. اولاد کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، مگر ایک ایکسیپشن ہے کہ جب ساری اولاد کی کنسنٹ اس میں شامل تو پھر ہو سکتی ہے. تو چلو وہ باجا اس کی اولاد تو نہیں تھا، اس کو اس طرح لیگل وارث تو نہیں تھا، اس کی بہنیں تھیں، پیٹرنل کزن تھے، باجا تو وراثت میں نہیں آتا تھا، وصیت اس کی حد تک اس کے حق میں ہو سکتی تھی. دوسرا اس کے اندر جو لیکوناز تھے، یعنی کہ بالکل کسی ٹپیکل مطلب وہ کسی ارائیویز کی وہ لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر نے غلطیاں کیا کی تھیں کہ ایک تو ساری جائیداد لکھ دی. اب مطلب ایک قدغن اس پر یہ ہے کہ اولاد میں حق، دوسری قدغن اس پر کیا ہے کہ یہ 1/3 سے زیادہ، یہ اس بل کی بات کر رہا ہوں، یہ 1/3 سے زیادہ جائیداد آپ نہیں دے سکتے. اگر آپ نے دی بھی ہے تو کورٹ جو ہے وہ 1/3 کی حد تک ڈگری کرے گی، یا کورٹ 1/3 کی حد تک ایگزیکیوٹ کرائے گی، اس سے زیادہ نہیں کروائے گی، چونکہ یہ جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ ہو نہیں سکتی. قرآن پاک کے اندر بھی کیا ترتیب بتائی گئی ہے ورثے کی کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو کیا ہے اس کا کسی دن کارڈ وراثت پر بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ زندگی رہی تو بڑا ڈیٹیل لیکچر سورہ نساء کی روشنی میں انشاءاللہ RPA 2020 شریف کوڈ پیج 1 اور سیکشن 4 آف دی مسلم فیملی لا آرڈیننس 1964 اس کی روشنی میں انشاءاللہ کسی دن وراثت پر کالج کی مینجمنٹ سے میں ضروری سوال سے بات کروں گا. تو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ایک اسپیشل لیکچر 2-3 گھنٹے کا انشاءاللہ آپ ساتھ میں شیئر کروں گا، وہ ایک الگ اس پر بات کریں گے. تو قرآن پاک کیا کہتا ہے جی کہ جب کوئی بندہ مرے گا تو اس کی پراپرٹی، اس کا ترکہ جو ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس میں سے اس کا کفن دفن کیا جائے گا. سب سے پہلے یعنی اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے، پرائرٹیز ہے، ایک ترتیب ہے، ایک سیکوینس ہے جو قرآن پاک نے مہیا کیا ہمیں کہ سب سے پہلے اس کی وراثت سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ ترکے سے اس کا کفن دفن پر جو ایکسپینڈیچر ہوں گے وہ آپ نے اس کے ترکے سے پورے کرنے ہیں. وہ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ اچھی بات بھی ہے کہ اولاد جو وہ کر دیتی ہے، سینٹیمنٹس اس میں لوگوں کے انوالو ہوتے ہیں. بیٹے کہتے ہیں کفن میں ڈالوں گا، دوسرا کہتا ہے میں ڈالوں گا، وہ جو ہے وہ ختم کل میں نے کروانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کروانا ہے، پھر سارے بھی مطلب اس میں کر دیتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک سینٹیمنٹل یا ایموشنل اٹیچمنٹ یا افیلیشن اپنے باپ سے، تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے. لیکن پہلا جو ہے وہ اس کا کیا ہے اسٹیپ کہ آپ نے اس کو کفن دفن، اور پھر کفن دفن کے ہونے کے بعد آپ نے اس پر اگر کوئی قرض ہے تو وہ آپ نے اس سے ادا کرنا ہے اس کے ترکے سے، اور اس کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اس میں سے اس کے
وصیت اگر اس نے کوئی کی ہوئی ہے لیکن 1/3 سے زیادہ وہ نہیں ہو سکتی، وہ اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ پراپرٹی اس بندے کے حوالے کرنی ہے کہ جس بندے کے لیے اس نے وصیت کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو چیز بچے گی تو وہ جو ہے جو سال کے درمیان جو وہ تقسیم ہوگی، جو فکسچر ہے، رجویلی ہے، ڈسٹنکٹنگز ہیں، بٹس اور کیس میں بھی، تو اس طریقے سے ایک ترتیب ہوتی ہے۔ مگر اس جو میرا کلائنٹ جو میرے پاس آیا تھا اس کے کیس کے اندر جو ہے وہ ایک تو انہوں نے ساری پراپرٹی جو ہے وہ کر دی، ساری پراپرٹی تو ہو نہیں سکتی۔ اب یہ میرے کلائنٹ کو کون سمجھائے یہ بات؟ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ڈیڈ ایسی ہوتی جس میں 1/3 لکھی ہوتی، اگر انہیں کسی پروفیشنل سے وہ ڈرافٹ والی ہوتی تو وہ ان کو بتاتا یہ بات کہ بھائی یہ بابا یہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو بات سمجھائی، بڑی مشکل سے سمجھائی، 2 4 6 ماہ لگے اس بات سمجھانے میں کہ بھائی یہ ساری پراپرٹی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اچھا دوسری بات ایک اور یہ تھی کہ وہ ریکوائرڈ جو فارم ہوتا ہے اسٹیمپ ویلیو اس پر پوری نہیں لگی تھی۔ پھر ایک اور اس میں لکھنا یہ تھا کہ اس کے اندر جو وہ جو ڈیٹ اس نے اٹھائی تھی اس پر وٹنس کے سائن نہیں تھے، وٹنس کی جگہ پہ یہ جو بینیفیشری تھے، یہ جو 2 بھانجے تھے اس کے سائن کروائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ فارملی رجسٹرڈ اس طریقے سے نہیں تھی جہاں وہ نوٹرائز ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ 4 5 6 چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ایک اسٹامپ پر تو وہ تھی بیان۔ اچھا اس کے اوپر جو ٹائٹل انہوں نے لکھا ہوا تھا وہ ورڈ لکھا ہوا تھا بل لکھنے کے بجائے، بل ڈیڈ لکھنے کے بجائے انہوں نے اس پر لکھا ہوا تھا بیان رفیع، یعنی نیچے جو باڈی تھی اس کی نیچر سے یہ لگ رہا تھا یہ وصیت ہے، اور اوپر جو نام اس کا دیا ہوا تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ یہ ایک ول نہیں بلکہ یہ ایفیڈیوٹ ہے۔ تو اس طرح کے so many blunders have been appeared in my professional life in last 11 years کہ جو گزشتہ اپنے میں نے 11 سال آپ کی شاید وکالت کے اندر جو دیکھے ہیں، جو بہت ساری ایسی ڈیلز لوگ اٹھا کر لاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یا اس کے وہ ایلیمنٹ نہیں پورے ہوئے ہوتے، یا گواہوں کے سائن نہیں ہوئے ہوتے، یا کوئی ایسی چیز انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے کہ جو اس کا ایسا لکھنا ہوتا ہے جس کو کور کرنا جو مشکل ہے۔ ہاں اس جو میرے کلائنٹ کا معاملہ تھا اس میں یہ ہوا کہ پھر وہ میں نے ان کا آپس میں جو راضینامہ کروا دیا، اور چونکہ میرے پاس یہی تھا کورٹ میں نے کیس تو اس کا پلیڈ کیا اور الٹیمیٹلی میں نے اس کا راضینامہ کروا دیا، اور کنسنٹ ڈگری میں نے کورٹ سے اس کی کروائی ہے، بڑی مشکل سے میں نے اس کو کروائی، بڑی مشکل سے یہ لکھنات جو میں نے اس کو کور کیے، لیکن ایک بات اگر راضینامہ نہ ہوتا تو شاید اس کا یہ کیس ڈگری نہ ہو سکتا۔ اس ڈیڈ کی غلطی کی وجہ سے، اس ڈیڈ کے لکھنے کی وجہ سے کہ یہ ڈیڈ جو اس نے غلط ڈرافٹ کرائی تو اپنے جو لیگل رائٹس سے وہ جو ہے وہ محروم ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ جو میں نے آپ کے ساتھ اپنی ایک کروشل ایگزامپل جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس چیز کو آپ نے اپنے پروفیشنل لائف کے اندر، ہاں جہاں لوگوں کے لیے یہ بات کہ وہ اپنی یہ جو ڈرافٹنگ ہے یہ پروفیشنل لائر سے کروائیں، وہاں آپ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ آپ ان کی ڈرافٹنگ اس طریقے سے کریں کہ آپ وہ ڈرافٹنگ یہ بات محسوس ہو ان کو، اس ڈرافٹنگ کی باڈی سے یہ بات کنسیڈر ہو، اس باڈی کی فارمیٹ جو آپ تیار کریں اس کے اندر کوئی لیگل لیکونا آپ نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو اسینشل ایلیمنٹس ہیں ان کا آپ پورا کریں، اس کا جو فارمیٹ ہے وہ لیگل وے میں پورا کریں، اس پر جو سگنیٹری اس کا ہونا ہے جنہیں ایگزیکیوٹ کرنا ہے ان کو پراپر سگنیچر کروائیں، جس اتھارٹی نے اس پر ٹیسٹ کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپرینٹسشپ کے اندر آئیں گے، ابھی کچہری میں پہنچیں گے تو بہت ساری چیزیں وہاں آپ کو یہ باتیں پتہ چل جائیں گی، لیکن وہ اس طریقے سے آپ نے اس کو رجسٹر بھی کروانا ہے اور اس طریقے سے اس میں ہینڈ اوور کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر لوگوں کے ویریبل رائٹس انوالو ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ان معاملات کے اندر یہ بیسک سٹیپ ہوتا ہے لوگوں کے لیگل ریلیشن کا، کہ یہاں سے لوگوں کا جو لیگل ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے، اگر یہ صحیح ہوگی، یہ ڈیڈ صحیح ہوگی تو 80-90% چانس ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ لیٹیگیشن سے بچ جاتے ہیں، اور اگر یہ ڈیڈ خراب ہوگی تو اس ڈیڈ کا جو وہ کوئی بھی اس کے اندر جو لکھنا رہ جائے گا اس کا کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ شرارت کر سکتی ہے، شرارتاً یا انٹینشلی یا ڈیلیبریٹلی یا انیڈورٹنٹلی، ٹھیک ہے، دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اس کے ذہن میں ایک جو چیز نکلے گی وہ چیز جو ہے ان کو لیڈ کرے گی لیٹیگیشن کی طرف، مقدمہ بازی کی طرف، اور وہ پھر وہ بھی بھگتیں گے، ان کے بچے بھی بھگتیں گے، وہ خرچہ بھی ان کا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تکلیف اٹھائیں گے، ذہنی خوف بھی اٹھائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ یہ سبجیکٹ آپ کا بہت امپارٹنٹ اہمیت کا عمل ہے، آپ کی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے یہ پاس کریں گے تو آپ ڈگری لیں گے، لیکن آپ کی پریکٹیکل لائف کے حوالے سے بھی یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس کی اس لحاظ سے اپنی ایک امپارٹنس ہے کہ آپ نے یہ چیزوں کا خاطر خیال رکھنا ہے۔ تو یہ جنرل تھا ایک انٹروڈکشن جو آپ کے ساتھ اس پارٹ کا دینا ضروری تھا، تو ڈیٹس میں نے آپ کے سامنے مینشن کر دی۔ اب ہم جو ہے وہ اس کے کنٹینٹس جو ہم لکھیں گے
کہ جنرل جو ایک باڈی ہوتی ہے، ایک اس کی کسی بھی ڈیڈ کی کوئی مارگیج اٹھا دیں یا ڈیل پاور اٹھانی یا ڈیلیگل ڈیڈ یا گفٹ ڈیڈ یا واٹس ایور از، تو آپ اس باڈی کو کس انداز سے ڈرافٹ کرنا ہے. ایک چیز اور آپ کے ساتھ بطور خاص شیئر کروں کہ آپ نے یہ ڈیڈ جو ہے وہ جو ڈیڈ لکھنی ہے اس کا ریلیونٹ لا ضرور ریڈ کرنا ہے. اور دو چیزیں خاص طور پر آپ نے ریڈ کرنی ہے. یہ لیکچر سننے کے فوراً بعد آپ نے دو چیزیں لازمی ریڈ کرنی ہے. کانٹریکٹ ایکٹ کی سیکشن 10 بلکہ اس کی سیکشن 2 کمپلیٹ آپ جو ریڈ کر لیں. سیکشن 2 جس کے اندر مختلف پروپوزل ایکسیپٹنس ایگریمنٹ کانٹریکٹنگ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے ان کو آپ ریڈ کر لیں ایک دفعہ ریوائز کر لیں. اپنے پارٹ 1 میں پڑھا ہوا ہے. پھر اس کی سیکشن 10 کو آپ لازم پڑھیں جو کانٹریکٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ کانٹریکٹ کو ڈیفائن کرتی ہے اور کانٹریکٹ کے حوالے سے کہ کانٹریکٹ جو ہے وہ کس طریقے سے فارمولیٹ ہوتا ہے. پھر سیکشن 11 کو جو پڑھیں آپ کی کانسنٹ کیا چیز ہے اور سیکشن 14 کو پڑھیں کہ فری کانسنٹ کیا چیز ہے. کیونکہ اس چیز کا یہاں بار بار استعمال ہونا ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو اپنے ذہن سے اس کو آپ پڑھ بھی لیں ریڈ بھی کر لیں اور اس کے جو ایلیمنٹس ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اپنے ذہن میں بٹھا بھی لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. کسی بھی ڈیڈ کو ڈرافٹ کرتے ہوئے وہ آپ کے ذہن میں ان کا جو اسٹرکچر ہے جو خاکہ ہے جو ایلیمنٹس ہیں جو اسینشلز ہیں وہ آپ کے ذہن میں رکھیں. تو یہ آپ نے سیکشن 2 آف کانٹریکٹ ایکٹ سیکشن 10 11 اور 14 یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے. اچھا یہ جنرلی سب ڈیڈز کا یہ احاطہ کرتا ہے سب کانٹریکٹس کا. اب اس کے ایلیمنٹ کیا ہوں گے کنٹینٹس کیا ہوں گے کنٹینٹس دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جب آپ کاغذ پر اتاریں گے تو ایک تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس طریقے سے آپ کی پروونشل گورنمنٹس جتنی بھی پراپرٹیز ٹرانسفر آف یہاں یہ جو چیزیں اور رہ گئی تھیں وہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں تو پھر میں کنٹینٹس کی طرف جاتا ہوں کہ ان میں مختلف جو ڈیڈز ہیں وہ ریاست کی جانب سے دیے گئے ایک خاص پیپر جس کو اسٹامپ پیپر کہتے ہیں جس کا ریکارڈ جو ریاست کے پاس مینٹین ہوتا ہے اور 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو اسٹامپ کی جو ویلیو ہے ریونیو یعنی پروونشل ریسپیکٹو پروونشل گورنمنٹ کو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک سیل ڈیڈ ہے یعنی رجسٹری وہ کتنی مالیت کے اسٹامپ پر تیار ہوگی 1,50,000 20,000 30,000 10,000 وہ کتنی پر تیار ہوگی تو وہ پیسے جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں. تو پروونشل گورنمنٹ ہی یہ پالیسی مرتب کرتی ہے کہ یہ کتنی مالیت پر ہوگا لیکن سر دستیاب کے سبجیکٹ کا یہ بات حصہ نہیں ہے. یہ ایک اضافی بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ آپ کو جہاں اس سیل ڈیڈ کا پتہ نہیں کہ سیل ڈیڈ کیا چیز ہوتی ہے اس کے ایلیمنٹس کیا ہے اس کو ڈرافٹ کیسے کرنا ہے جو کنٹینٹس کے اندر میں آپ کو پڑھاؤں گا وہاں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کے فارمیٹ پر ہونی چاہیے کتنی مالیت کے اس پر ہونی چاہیے. مگر کتنی مالیت والی بات اس وقت آپ کے ساتھ پیش نہیں ہے جب آپ پریکٹیکل لائف کے اندر جائیں گے. اچھا یہ بات اس میں چونکہ تھوڑی سی ویریشن بھی آتی ہے تبدیلی بھی آتی ہے ہر سال جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ اس چیز کو ریویو کرتی ہے آج سر ہم نئے کچھ ٹیکسٹ جو ہے وہ اس میں انسرٹ کرتی ہے اس میں رجسٹریشن فیس ہوتی ہے ٹی ایم اے کی وہ فیس ہوتی ہے اس میں اسٹمپ ڈیوٹی کی فیس ہوتی ہے کچھ 4-5 چیزیں یہ آپ تھوڑا سا پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو یہ اس وقت سے ریلیٹڈ بات ہے. تو یہ بات بھی آپ نے بطور خاص میں رکھنی ہے. دوسری جو امپارٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کہ جیسے آپ نے ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ پارٹ 2 میں پڑھا موسٹلی جو پراپرٹی ہے ٹرانسفر ایک سبجیکٹ ایک ٹاپک جو ہے وہ اور جب آپ پارٹ 1 میں انگلش جورسپروڈنس پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ نے ایک چیز پڑھی تھی کہ آپ نے اپنے آنرشپ کو ڈیفائن کیا اور پھر وہاں ایک ٹاپک تھا انگلش جورسپروڈنس میں آپ کا کہ ہاؤ ٹو ایکوائر آنرشپ اینڈ ہاؤ ٹو لوز آنرشپ. یہ ٹاپک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اور پھر اس کو جا کر اس کے متعلق جو انیکٹڈ لا ہے وہ آپ نے پارٹ 2 میں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اندر پڑھا.
تو وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یعنی کہ آنرشپ کو ایکوائر کیسے کرنا ہے. دیکھیں یا آپ کوئی چیز خریدیں گے یا کوئی بندہ کوئی آپ کو ہبہ کرے گا یا ایکسچینج کے نتیجے میں آئے گی یا وصیت کے نتیجے میں آپ کے پاس آئے گی یا تحفے کے نتیجے میں آپ کے پاس آئے گی یا کورٹ کی ڈگری کے نتیجے میں آئے گی یا اسٹیٹ کی الاٹمنٹ کے نتیجے میں آپ کے پاس آئے گی. یہی طریقے نا. یا مارگیج کسی نے آپ کو کیا ہوا اور بعد میں پیسے نہیں دیے تو آپ نے کورٹ سے ڈگری لے لی. اس طریقے سے لیز کے ذریعے آپ کے پاس قبضہ آتا ہے, بلکہ تو لیز کے ذریعے ہے نہیں آتی. تو یہ 5-6 طریقے ہیں نا کہ آپ کی جو ہوتی ہے ٹائٹل شپ, آنرشپ کسی پراپرٹی سے. آنرشپ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ آنرشپ از دی ریلیشن شپ بٹوین اے پرسن اینڈ اے تھنگ اکارڈنگ ٹو دیٹ ریلیشن دیٹ پرسن کین ڈسپوز آف دیٹ تھنگ اکارڈنگ ٹو ہز اون ول اینڈ وش. کہ کیسے تعلق ہے ایک چیز, یہ مثال دکھایا موبائل ان مائی ہینڈ, دس belong to me, I have ownership, I have a title with that mobile. So what is the definition? The definition as per jurisprudence is a relationship between a person and a person and a thing. That mobile is a thing. Between a person and a thing, a relationship between a person and a thing. According to that relation, that person can dispose of that thing according to his own will and wish, but subject to law. کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس چیز کا استعمال کر سکتا ہے, ڈسپوز آف کر سکتا ہے, کسی کو دے سکتا ہے, تحفہ کر سکتا ہے, بیچ سکتا ہے, جو بھی مرضی اس کو کرنا چاہے, مگر سبجیکٹ ٹو لا. تو قانون کے نیچے رہتے ہوئے وہ ایک ایسا تعلق ہے اس بندے کا اور اس چیز کا کہ جس کے تحت وہ اس چیز کو کسی بندے کو دے سکتا ہے. تو یہ ہے آنرشپ. تو یہ آنرشپ حاصل کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز وراثت میں ملتی ہے, جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, کوئی آپ کو ہبہ کرتا ہے, کوئی تبادلے میں ملتی ہے, گورنمنٹ الاٹ کرتی ہے یا آپ کو کورٹ کی ڈگری میں ملتی ہے. یہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تو نہیں ہے نا. اب لوز کیسے ہوتی ہے آنرشپ؟ جب آپ مر جاتے ہیں, جب پراپرٹی ڈسٹرائے ہو جائے, ختم ہو جائے, اس کا زمین وجود ہی نہ رہے. ایک مکان آپ کا تھا, ایک پلازے میں آپ کی جو تیسرے فلور پر جو آپ کی دکان تھی, آپ نے خریدی تھی. جس طرح کہ آج کل ایک اس طریقے کا ٹرینڈ ہے کہ مختلف بڑے بڑے جو ملٹی سٹوری بلڈنگ بنتی ہیں, اس کے اندر جو آپ شاپ جو ہے وہ اوپر جو 5ویں فلور پر آپ کی شاپ نمبر جو ہے وہ 5C آپ کی شاپ ہوتی ہے, تو پورا پلازا ہی گر گیا, ظاہر آپ کی ٹیکنیشن ختم ہوگی. تو اسی طریقے سے جب آپ کوئی چیز سیل کر دیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ کوئی چیز جو ہے وہ کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی ٹائٹل ختم ہو جاتا ہے. اس طریقے سے جب کسی سے تبادلہ کر دیتے ہیں تو آپ کا اس چیز سے جو رائٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہی 5-6 طریقے ہیں. جو 5-6 طریقے حاصل کرنے کے ہیں وہی لوز کرنے کے ہیں. تو اس کے لیے جو کوڈیفائی لا ہے, یہ تو پرنسپل یا ٹاپک جو ہے وہ انگلش جریسپروڈنس کا ہے, مگر اس کے لیے جو کوڈیفائی لا ہے ہمارے ملک کا وہ ہے آپ کا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ, TPA. اس کے اندر آپ موسٹلی جو لا ہے وہ آپ اس کے اندر پڑھتے ہیں. یہ میں ان چیزوں کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ پورا لیکچر تقریباً میں نے اس پر جو ایکسرسائز کر دیا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بیسک لا یا اس بیسک تھیم کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. جب تک آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو تب تک آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. رٹے سے آپ کتنی چیزیں کر سکتے ہیں. وہ میرے ایک عزیز تھے نا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو میتھ بھی یاد کر کے پاس کیا. تو وہ ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ تو ہوتا ہے, مگر بات چیزیں جو وہ رٹے سے یاد نہیں ہو سکتی. قانون کے بارے میں جب ہم پڑھتے تو اس وقت ہمارے پرنسپل صاحب جس جگہ سے ہم نے پڑھا تو وہ کہتے تھے کہ قانون ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ یاد کبھی نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں آپ یہ اصول سیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے. یعنی یہ جتنی بھی یہ ڈیڈز ہیں یہ کہاں پہ پائی جاتی ہیں, یہ آپ کی TPA میں پائی جاتی ہے. یعنی کہ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ TPA میں پائی جاتی ہیں, ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ میں پائی جاتی ہیں, جو میں ڈرافٹ کرنے والا ہوں, اور اس کے بارے میں ایک لا فری کنسنٹ کا یا کانٹریکٹ کا, وہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں پایا جاتا ہے. تو دین یو آر ایبل ٹو ڈرافٹ اے ڈیڈ. تو تب آپ کو مزہ آئے گا وہ ڈیڈ ڈرافٹ کرتے ہوئے, تب آپ کو پتا ہوگا وہ ڈرافٹ کرتے ہوئے, جب آپ اس پہ لیگل لیگوناز تو نہیں چھوڑیں گے, وہ آپ اس کو بڑا کلیئرلی کنسیپٹ کے ساتھ جو ہے اس کو ڈرافٹ کریں گے جس طرح کی بھی ڈیڈ آ گئی. لیکن اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہ ہوگا تو آپ ایک ڈیڈ لکھیں گے کسی کی دیکھ کر, تو دوسری ڈیڈ میں اگر تھوڑی سی اسٹوری مختلف ہوگی, پھر کہیں گے نام مختلف ہو گئے, پراپرٹی ایک ہے 2-3 قسم کی ہو گئی, تو آپ پھر کنفیوز ہو جائیں گے کہ آپ کیا کرو. اس لیے بیسکس کو جاننا ہے, کانٹریکٹ کو جاننا ہے, TPA کو جاننا ہے, then you will be able to draft a deed. So let's start. What are the contents? Number 1, name of deed.
نمبر 2، سب سے اوپر پہلی لائن میں آپ مینشن کریں گے، پھر اس نیم کو ریپروڈیوس کریں گے، نیم پلیس اینڈ ڈیٹ، بلکہ اس کو ڈیٹ اینڈ پلیس کر دیتے ہیں، نیم ڈیٹ اینڈ پلیس۔ سب سے اوپر آپ نے ڈیٹ کا نام مینشن کر دیا، پھر ڈیٹ، پھر نام دوسری لائن میں ریپروڈیوس کیا، پھر ڈیٹ اور پلیس جو آپ نے اس میں مینشن کر دی۔ پھر آپ نے آپ کو پتہ نہیں کہ کانٹریکٹ کس کے درمیان ہوتا ہے، ایک شخص اکیلا آپ کے ساتھ کمٹمنٹ تو کر سکتا ہے، کانٹریکٹ تو نہیں کر سکتا، لیگل ریلیشن تو نہیں پیدا ہوتا اکیلا، تو کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ پارٹی اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، اور پارٹی مسٹ بی competent to enter into contract. Competency of the party has been defined and enumerated and given different aspect of the competency of the party has been enumerated and been inserted in the Contract Act 1872. تو وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ enabling relevant law جو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو description of the party، description of first party، اسی طریقے سے ڈسکرپشن آف سیکنڈ پارٹی، یہ ڈسکرپشن کے بارے میں جب میں آپ کو ریڈنگ میں دعوے کے کنٹینٹس بتا رہا تھا، ایک چیز آپ کو ایک اصول بتایا تھا کہ ڈسکرپشن سے مراد یہ ہے کہ اتنی وضاحت دینی ہے کہ اپنے خط لکھیں تو پہنچ جائیں۔ ڈسکرپشن آف دی فرسٹ پارٹی، ان کی پہلی پارٹی کا نام، اس کی بلدیت، اس کی کاسٹ، اس کی ایج، اس کی ریزیڈنس، یہ سب کچھ اس کا آپ نے مینشن کرنا ہے شناختی کارڈ نمبر سمیت، اور پھر اس کا نام اس ڈیڈ کی حد تک فرسٹ پارٹی آپ نے رکھ دینا ہے۔ پھر کیا چونکہ بار بار پھر اتنا نام آپ کو نام مینشن کرنا پڑے، ہیئر ان ریفرڈ ایز فرسٹ پارٹی، اس کو آپ فرسٹ پارٹی کیا دیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری کا، اچھا یہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب چلو باقی تو ٹھیک ہے، آپ عمر کیوں لکھتے ہیں اس ڈیٹ پر، آپ جو ہے وہ اس پر کاسٹ کیوں لکھتے ہیں اس ڈیٹ پر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس لیے کہ بعض اوقات ڈیٹ کے اندر بہت ساری جگہوں پر فراڈ اور اس طرح کے معاملات، لنک کہ گواہ فلاں تھا اور سیل بیچنے والا فلاں تھا اور خریدنے والا فلاں تھا، بعض اوقات جو کہیں فراڈ کی پلی لی جاتی ہے، کہیں مس ریپرزنٹیشن کی پلی لی جاتی ہے، کہیں کیا پلی لی جاتی ہے، تو تھوڑا سا ریلیونٹ ہر لحاظ سے چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون کیا ہے اور کہاں سے ہے، اور اس کا اس کے ساتھ کیا کوئی لنک، کوئی فیملی لنک، کوئی آگے پیچھے اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے یا ہے، تو تاکہ کسی چیز کے حوالے سے کل کورٹ کے اندر کسی چیز کو پروف ڈسپروو کرنے کا معاملہ آ جائے تو اس کے حوالے سے دیکھا جا سکے۔ دوسری جو چیز ہے، اس کے بعد آپ نے ایک ورڈ ہے ڈسکرپشن آف دی پراپرٹی، ڈسکرپشن آف دی پراپرٹی۔ فرض کیجیے یہ اے جو ہے وہ ایک پلاٹ ہے، یہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے، یہ بی کو سیل کر رہا ہے۔ اب یہ میں نے ایڈورٹائزر دیکھ کے اس لیے کہا کہ اے اس کو دے رہا ہے بی کو، تو اب یہ جو 10 مرلے کا پلاٹ ہے اس کی بابت آپ نے یہاں کمپلیٹ ڈسکرپشن دینی ہے اور ریسائٹل دینا ہے۔ ڈسکرپشن اور ریسائٹل کیا چیز ہے؟ اس 10 مرلے کی بابت کہ یہ 10 مرلے رقبہ کتنا ہے، 10 مرلے، حصل نمبر کون سا ہے جی، فلاں ہے جی، خبر نمبر فلاں ہے جی، خطونی نمبر فلاں ہے جی، موضع فلاں ہے جی، اور تعدادی 10 مرلے ہے، ٹھیک ہے۔ اندر دو کمیونٹی ہے یا اربن 1 2 میں پایا جاتا ہے، جہاں بھی وہ پایا جاتا ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے belong to A، یا یوں لکھیں گے description of the property
کہ that the whereas یعنی ایک جو ہے یہ فرسٹ پارٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم یوں کر دیتے ہیں فرسٹ پارٹی, اور اس کو ہم بی کو جو ہے وہ سیکنڈ پارٹی کر دیتے ہیں, اور ہم ڈیڈ کا لکھے ہیں فرض کی سیل ڈیڈ ہم کر رہے ہیں سیکنڈ پارٹی. تو ایک ڈسکرپشن آف دی پراپرٹی اس طریقے سے دیں گے کہ دیٹ یا ویئر ایز the first party is honor in possession of land by in 10 مرلہ certificate in خسر نمبر 22 جب whatsoever is خطونی نمبر 56 کیبرڈ نمبر 122 is honor through, یہاں تو آپ نے ڈسکرپشن دیکھ دیا situated at موزیا چور ہٹال تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ پراپرٹی. یہاں تک آپ کی ڈسکرپشن آف دی پراپرٹی, یعنی کہ ویئر ایز the first party is honor in possession of land by in 10 مرلہ being خسر نمبر 22 کیوٹ نمبر فلان خطون نمبر فلان situated at موزیا فلان تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ فلان. یہ بھی آپ کی ڈسکرپشن آف دی پراپرٹی. اس کے اگلے مرحلے پر آپ نے ریسائٹل دینا ہے. اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, ہسٹری, بیک ہسٹری یا پریویس ہسٹری. پریویس ہسٹری کہ آپ نے ڈسکرپشن آف دی پراپرٹی جب دیا تو کس طریقے سے دیا کہ دیٹ یا ویئر ایز سے بات شروع کر لیں. Whereas the first party honor in possession of land by in 10 مرلہ situated in خسر نمبر فلان کیوٹ نمبر فلان خطون نمبر فلان موزیا فلان تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ فلان. یا آپ کا ڈسکرپشن آف دی پراپرٹی تو ہوگی مکمل, آپ نے اس کا خسرہ بھی لکھ دیا, کیبرڈ بھی لکھ دی, خطون بھی لکھ دی, تعداد بھی لکھ دی کہ کتنے مرلے ہیں, کون سا موزیا, کون سا تحصیل ہے, کون سا ضلع ہے. اب اگلے مرحلے پر آپ یہ لکھیں گے کہ یہ اے کے بعد آئی کدھر سے ہے, دس از کالڈ پریویس ہسٹری. اور جو میں آپ کو وہاں پہلے بتا رہا تھا اس ٹی پی اے کے تناظر میں کہ اس نے کہیں سیل پرچیز کر کے لی, اس کو کہیں وراثت میں ملی, اس کو کوئی گیتا کر گیا تھا, اس کو کوئی گورنمنٹ الاٹمنٹ کر گئی تھی, یا اس کو کہیں تبادلے کے شکل میں ملی, یا اس کو کہیں مورگیج تھی وہ ڈگری دوائی, یا اس کو کسی وصیت کے نتیجے میں ملی. اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ یہ اتنی لمبی پریویس جو انٹروڈکشن اتنا لمبا میں نے آپ کو آدھے پونے گھنٹے کا اسی لیے دیا تھا کہ آپ کو یہ چیزیں آپ کے نالج میں ہونی چاہیے. Then you would be able to produce things here with your clear concept. Otherwise you would be unable. تو یہ آپ نے ایک پریویس ہسٹری اس کی ڈال دی, یعنی آپ نے سب سے پہلے نیم آف دی ڈیٹ لکھا, آپ نے نیم آف دی ڈیٹ اینڈ پلیس ڈال دی, آپ نے ڈسکرپشن آف دی فرسٹ پارٹی ڈال دی, ڈسکرپشن آف دی پراپرٹی ڈال دی, پراپرٹی کی پریویس ہسٹری ڈال دی. پریویس ہسٹری سے مراد کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو بندہ سیل کر رہا ہے ابھی اے بی کو, یہ اے کے پاس یہ کدھر سے آئے. تو اس کو جملہ آپ کیوں مکمل کریں گے, اب کمپلیٹ جملہ ان دونوں کا آپ میں یہ ملا کے ہی مکمل ہوگا کہ whereas the first party is honor in possession of land by in 10 مرلہ being خسر نمبر فلان خطون نمبر فلان کیبرڈ نمبر فلان situated at موزیا ڈیش تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ راولپنڈی through یا پرچیز ڈیڈ نمبر یا تھرو سیل ڈیڈ نمبر, جو اس کی سیل ڈیڈ نمبر ہوگی جس کے تحت اس نے خریدی ہوگی, تھرو سیل ڈیڈ نمبر فلان فلان, اور پریویس 2 سال 10 سال 15 سال جب بھی اس نے خریدی وہ ڈیٹ, تھرو سیل ڈیڈ نمبر فلان, ڈیٹڈ فلان, میوٹیشن نمبر فلان, اینڈ فار دا رجسٹر داران زمین ایئر فلان, کہ جناب یہ جگہ میں نے فلان رجسٹری نمبری کے تحت جو کہ مصدقہ سب رجسٹر مطلب فلان ضلع میں یا راولپنڈی میں ہے, جو فلان ڈیٹ کی ہے, اس پر فلان انتقال درج ہوا, انتقال درج ہونے کے بعد میں جو خانہ ملکیت میں آیا, خانہ ملکیت کے بعد مجھے 4 سالہ ایشو ہوا, یعنی رجسٹر حقداران زمین پر میں چڑھ گیا, اور اس کے بعد وہاں سے مجھے فرد ایشو ہو گیا, اور اس طریقے سے میں اس جگہ کا مالک بنا.
یہ پہلا مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ کا اگلا اسٹیپ آ گیا ڈکلریشن. ڈکلریشن وہ اسٹیپ ہے, یہ دیکھیں میں آپ کو سیکشن 11 اور سیکشن 14 کی بات کیوں کر رہا تھا تاکہ آپ یہ تاثر دے سکیں, اس ڈیڈ کے اندر یہ تاثر دے سکیں کہ آپ پر بیچنے والے پر کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی انفلوئنس نہیں ہے, کوئی فراڈ نہیں ہے, کوئی کورشن نہیں ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے. اگر آپ اردو میں تو کہ whereas the first party, یہ ڈکلریشن کیوں کر کے دیں گے, whereas the first party جو کہ یعنی فریقے جو اول ہے بقائمی ہوش و ہوا سے خمسہ, یعنی میرے تمام سینس جو ہے میری باڈی کے وہ بالکل کام کر رہے ہیں اور بلا اکراه و جبر, without coercion, compulsion or undue influence, بارضامندی خود یعنی میں خود جو وہ یہ پراپرٹی فری کے طور پر سیل کر رہا ہوں. تو یہ آپ نے ان کنسیڈریشن آف یعنی کہ زر بدل جو بھی 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ ہوگی تو یہ جو میں سیل کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے یہ ڈکلیریشن دیں گے. یہ جب ابھی تو ہم صرف کنٹینٹس کے حد تک اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد جب ہم اس کو مکمل کریں گے تو ان میں سے کوئی ڈیڈ ایک دو ہم ڈرافٹ کریں گے یہاں کہ انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم اس کے مطابق اس کو وہاں اتاریں گے بھی. اس کے بعد ڈکلیریشن جب آپ نے دے دی, آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ 1 2 3 4 5 6 جتنی بھی ہوں گی شرائط معاہدہ جو ہوں گی ان کی وہ آپ جو یہاں ڈالیں گے. ٹھیک ہو گئی, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز شرائط آدمی شاید 4 ہوں 6 ہوں 10 ہوں 20 ہوں 15 ہوں جتنی بھی ہوں وہ ہوگی. شاید نہیں ہوگا کہ اس کی قیمت اتنی طے ہو گئی, پیمنٹ ہو گئی, پیمنٹ نہیں ہوگی, پیمنٹ دینے کا طریقہ کار کیا ہے, قبضہ کب دینا ہے, زمین جملہ بارے قانون سے مبرہ ہے, اگر کوئی معاملہ ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یا جو بھی وہ آپس میں ایگری کرتے ہیں ایز پر دیئر میوچل کنسنٹ. جب یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن مکمل ہو گئی تو پھر آپ نے ایک آپ کی لیگل ہیئر کلاس اور ایک آ گئی آپ کی وٹنس کلاس. یہ 2 کلاسز آپ نے لازمی ڈالنی ہیں. لیگل ہیئر کلاس یہ ہے کہ اس معاہدے کا اطلاق ہمارے پر صاف پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا بات؟ اس لیے کہ فرض کے یہ اے اور بی کے درمیان ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اب ایک میرا جو مر جاتا ہے, اس کے مرنے کے بعد وہ رائٹس کس پر ڈیوال ہو جائیں گے, اس کے لیگل ایج پر. وہ جو بھی اس کی بیٹیاں بیٹی یا بیوہ ہوگی یا ماں باپ ہوں گے, the person, the people who are the legal heirs of A, ان پر یہ رائٹ جو ہے وہ 10 مرنے کے تک جو ہے وہ ڈیوال ہو جائے گا before transfer. تو آپ نے وہ اس لیے ڈالنی ہے کیونکہ اس نے تو پیسے پکڑ لیے, ٹھیک ہے, تو اس کے مرنے کی میں اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے, اس نے تو پیسے دے دیے اور وہ پروف فیکٹ ہے, ثابت ہو گیا, تو پھر جو ہے یہ پراپرٹی اس کو ٹرانسفر ہونی چاہیے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ لیگل ہیئر کلاس کہ اس معاہدے کا اطلاق ہر 2 فریقین کے ورثاء پر بھی ہوگا. لیکن جہاں یہ ٹرانسفریبل ہو, جہاں یہ کلاس قابل خال ہو تب یہ ڈالی جاتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پرسنل بلانگنگز ہوتی ہیں وہ ٹرانسفریبل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں وکیل ہوں تو میرا بیٹا اس لیے وکیل نہیں ہو سکتا کہ میں وکیل ہوں, یا میں پروفیسر ہوں تو میرا بیٹا اس لیے پروفیسر نہیں ہو سکتا کہ میرا اس کا باپ پروفیسر تھا. وہ خود کانفیڈنس انف اچیو کرے گا. تو پرسنل بلانگنگ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ پراپرٹی جو کہ ڈیوال ہوتی ہے, اس لیے جہاں آپ کا کانٹریکٹ اس طرح کا ہو تو وہاں جو ہے آپ اس طرح کی جو کنڈیشن ہے جو لیگل ہیئر کلاس ہے وہ آپ نے ڈالنی لازمی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کی لیگل ہیئر کلاس کے بعد آپ کی جو ہے وہ ایک اور کلاس ہے وٹنس کلاس. یہ کلاس وہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ ہے یہ اپنی سب وٹنس ہے اس کو سائن کر دیتے ہیں. دیز
witness are also called marginal witness. اور یہ کر کوئی جوڈیشل ڈینائی کرے تو آپ جو ہے اس کو کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو ثابت کرنے کا آرٹیکل 79 آف دا کامن کے تحت ریکوائرمنٹ ہے کہ اسی گاؤں کی پریزنس سے انہی کو کورٹ میں پیش کرنے سے آپ اس ڈیل کو ثابت کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو دونوں فریقین کے سائن کروا دیں, 2 گاؤں کے سائن کروا دیں تو یہ ڈیل آپ کی جو مکمل ہو جاتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر we will discuss the practical shape. ہم اس میں سے کوئی ڈیل اٹھا کر انشاءاللہ اس کو ڈرافٹ کریں گے. تو اس حوالے سے کوئی انکوائری کا کوئی کوشچن ہوگا I am available. Thank you very much.